الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول، آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آپ کو مکمل دین عطا فرمایا اور ہدایت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس نبوت اور رسالت کا جو مقصد بیان کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، جتنے بھی افکار و نظریات ہیں، نظریہ حیات ہیں، ان سب پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ تمام زمانوں کے لیے کافی ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیش فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی تعلیم کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے معاملات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جتنے بھی معاملات ہیں اور آپ کے وجود سے وابستہ جو جو اعمال ہیں، جو جو باتیں ہیں، وہ سب دین ہیں، اور قیامت تک وہی چلیں گے. انسانوں کی کامیابی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کی ہوئی شریعت ہی کام دے گی، اور کوئی نظریہ و فکر، کوئی مذہب کام نہیں دے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اور نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے کہ جو فرض اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کیا تھا، جو ذمہ داری آپ کو سونپی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور کاملیت کے ساتھ اس کو پورا کیا، کوئی گوشہ باقی چھوڑا نہیں ہے اس کا. اور یہ شان نبوت ہے، کسی دوسرے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا پورا اس کو نافذ کر دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے میں تکالیف بھی اٹھائیں. مکہ مکرمہ کی زندگی دعوت کی زندگی ہے کہ اس میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اللہ کی توحید بتائی جا رہی ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، شرک اور
جاہلیت کی رسموں سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی کام نہیں آئیں گے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن اس مثبت ترین کام کو پورا کرنے کے بدلے میں کفار و مشرکین نے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی کسی پر کوئی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو برا لفظ نہیں کہا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف دعوت دی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ کامیابی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ لیکن یہ سنانے میں صرف سنایا ہے، اس پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ظلم کیا، تشدد کیا، ذاتی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ جو آپ کے ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا انہوں نے، اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ان پر بھی ظلم و تشدد کے سارے ارمان پورے کیے کفار و مشرکین نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے اندر آپ پر تشدد کیا گیا، توہین کی گئی، ذاتی طور پر تکلیف پہنچائی، آپ کے اوپر گندگی پھینکنے کی کوشش کی، اوجڑی پھینک دی۔ اور آتا ہے سیرت میں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائیں، انہوں نے آپ کے اوپر سے اس کو صاف کیا، آپ کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر بچانے آئے تو ان پر تشدد اتنا کیا بے ہوش ہو گئے۔ حضرت اسماء کے ساتھ کیا ظلم کیا، اسلام کی شہیدہ ہے، پہلے شہید جو ہے وہ حارث بن ابی حالہ ہیں، حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے بیٹے ہیں، اور یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی۔ مقصد ہے کہ صرف دعوت دینے پر ظلم ہوا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دین کی دعوت دینا یہ کوئی آسان کام ہے تو ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں ہے، ڈنڈا ہاتھ میں نہیں ہے، صرف زبان سے بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ بلاتا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلامتی کے گھر کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس پر ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سارے مظالم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاقی دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کی، یعنی قریش کے سردار آئے اور پھر آپ کے چچا جناب ابو طالب سے ملے، اور پھر ان کو دباؤ ڈال کر یہ منوانے کی کوشش کی کہ آپ بھتیجے کو منع کریں کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ کہے۔ بھئی آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ پر جبر نہیں کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سننے والے جو ہیں ان کے کان مانوس ہو رہے ہیں، اور وہ اس پاکیزہ کلمے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تمہیں تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان پر دباؤ ڈالا، اور یہاں تک دھمکی دی جناب ابو طالب سے، یہ کہا کہ اگر تم اپنے بھتیجے کا ساتھ اسی طرح دیتے رہو گے نا، ساتھ کھڑے رہو گے، اس کو نہیں روکو گے، یہ تمہارے پاس ہے، یہ نہیں رکتے تو تم دونوں کو برابر کر دیں گے، یعنی مار دیں گے تم دونوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جناب ابو طالب نے یہ بات بتائی کہ یہ دباؤ ہے، یہ حالات ہیں، تو آپ کچھ نرمی پیدا کر لیں، کچھ گفتگو نہ کریں۔ تو گفتگو تو پہلے ہی نرم تھی، اس میں تشدد تو تھا ہی نہیں، لیکن اتنی بھی قبول نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ بات فرمائی کہ یہ جتنے مرضی لالچ مجھے دے دے، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، بائیں پہ چاند رکھ دیں، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے نہیں رکوں گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس راستے میں مجھے قتل کر دے، میں یہ منظور کر لوں گا، لیکن اللہ مجھے پھر زندہ کرے میں پھر یہی کہوں گا۔ تو ابو طالب جو ہے نا وہ بھی حیران اور ششدر رہ گئے
کہ اس قدر استقامت ہے اور بہادری ہے، گو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اپنے بھتیجے کی جو ذمہ داری تھی، ایک خاندانی جو ذمہ داری تھی، اس کو پورا کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جو صحابہ ہیں جو آئے، کمال ہے جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو پورا کیا انہوں نے، آپ کی اس قربانی اور ایثار کی اللہ نے ان کے اعمال میں نقل جو ہے وہ مثال بنا کر بنی نوع انسان کے سامنے رکھ دی کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، غیر معمولی کام ہے کہ آپ حق کی طرف، ہدایت کی طرف، راستے کی طرف کسی کو بلائیں، خیر اور بھلائی کی طرف بلائیں تو رد عمل نہ ہوگا، بالکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اب نبوت و رسالت کے ذریعے مخلوق تک ہدایت پہنچانے کے لیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے، اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چنا۔ اور یہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے چنا، اور پھر میری مدد اور نصرت کے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے خود چنا ہے۔ تو صحابہ بھی انتخاب الہی ہیں، جیسے تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلوات و تسلیمات انتخاب الہی ہیں، اسی طرح تمام صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، وہ اللہ نے دل میں ڈالی، اللہ نے حضور کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا، ہم نے محبوب بنایا ہے۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ کو اپنی مرضی سے نہیں آئے سارے۔ ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ فاروق اعظم کچھ مخالفت کرتے رہے، لیکن جو ہی دعوت وہاں تک پہنچی وہ خود چل کے آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخالفت نہیں کی، یہ بھی کمال ہے، کوئی مخالفت نہیں کی، لیکن جب دعوت سنی تو اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخالفت نہیں کی، حضرت ابوبکر نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی، زمانہ کفر میں بھی کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی لڑائی نہیں کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آ گئے چچا سے کہ مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ وہ احسان بھی اتارا کہ میری پرورش تم نے کی، میں نے تمہارے بیٹے کی پرورش کر دی۔ نبی اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتا، خود فرمایا مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ایک ابو بکر ہے، اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا کہ وہ روز اول سے میرے ساتھ ایسا وابستہ ہوا، ایسی وفا کی ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے، اول المومنین اول المسلمین، ایمان والوں اور مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان اور سب سے پہلا مومن۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے آ گئے، حضور علیہ السلام نے ایمان بھی دیا ان کو اور بیٹی بھی ان کو دی، داماد بھی بنا لیا، اور کیا مقام دیا۔ جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ صحابہ میں منتقل ہوئی، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، تزکیے کے ذریعے، وہ ساری صفتیں منتقل ہوئی، لیکن ان صفات کے ہوتے ہوئے بھی بعض صحابہ جو ہیں وہ پوری جماعت کے اندر اونچے درجے پر آ گئے، اونچے درجے پر آ گئے، جیسے عشرہ مبشرہ ہے، ہر وقت آگے پیچھے دائیں بائیں حضور کے سامنے، حضور کے پاس، حضور کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جس کو جتنا زیادہ قرب حاصل ہوا اتنی زیادہ نبوت کی تجلی اس پر پڑی اور وہ چمکتا چلا گیا، تو ابوبکر سب سے اونچے ہیں۔ تو یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کو بھی اللہ نے چنا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یجتبی الیہ من
یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے اور اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ اکبر۔ اور راہ ہدایت دیتا ہے، اس راہ کو دکھاتا ہے، سجھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس سے لو لگا لے، جو اس کی طرف رجوع کر لے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو اللہ خود چن لیتا ہے، تو یہ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں یہ مخلوق میں سب سے اونچے ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ سے پہلے کل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جماعت، اللہ نے ان کو چن لیا۔ اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، چن لیا، ہدایت ساتھ دی اور سیدھے راستے پر ان کو چلایا اور مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت مکمل عطا فرما دی کہ اس کے بعد اب کوئی نئی ہدایت ہے ہی نہیں، کوئی نئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی نئی شریعت ہے ہی نہیں، کسی اور کو نبوت ملنی نہیں، ہر چیز مکمل ہے۔ تو ایک تو انتخاب جو ہے اجتبیناہم، ہم خود چنتے ہیں، تو وہ انبیاء اور رسول ہیں، پھر ان کے ماننے والے صحابہ ہیں جن کو اللہ خود چن لیتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو خود بھی کچھ کوشش کرتا ہے، جیسے اس میں اللہ پاک نے فرمایا نا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے ساتھ لو لگائے، تو اللہ اس کو بھی راہ ہدایت دکھاتا ہے، سجھاتا ہے اور اس پر چلاتا ہے۔ پھر اس لیے کہ وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی، خود نہیں چل سکتے تو چلا۔ تو دراصل چلاتا ان کو بھی اللہ ہی ہے، لیکن وہ خود ان کے اندر یہ جذبہ اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہدایت ملتی ہے، اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جذبہ بھی اللہ ان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ چلو ادھر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سے لو لگا لو، ہماری طرف رجوع کرو تو ہدایت مل جائے گی۔ یعنی سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے توحید کا عقیدہ ملا، اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بس اس کو مان لو، رجوع کرو اللہ کی طرف، تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی شان، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، اس کا اختیار، اس کا اقتدار، اس کی دائمی بادشاہت۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے، کہاں ہے تمہاری حکومت، کہاں ہے تمہارا اقتدار؟ تو یہ بات اللہ کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر ہم اپنے وجود میں غور کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کا حکم ہمیں نظر آتا چلا جائے گا کہ میں اپنی مرضی سے تو پیدا ہوا ہی نہیں، اور میری اپنی خواہش سے میرے یہ ہاتھ نہیں بنے، میری یہ آنکھیں ایسے نہیں بنی، ناک ایسا نہیں بنا، میرے پاؤں میری مرضی سے نہیں بنے، یہ سارا کچھ تو مطلب کس نے بنایا؟ میں تو خود نہیں بنا، نہ میرے ماں باپ نے مجھے بنایا، پھر ان کو کس نے بنایا؟ تو ایک ہستی ہے، اس طرف رجوع کر لو۔ تو جب مان لو گے تو ماننے کے بعد پھر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر عقل کو روشنی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر وہ تمام راستے روشن کر دیتے ہیں کہ اب چلا چل، تو نے مجھے مان لیا نا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک تو خود چنتا ہے اور ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے، پھر لوگ سعی اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کی سعی اور کوشش کو قبول فرماتے ہیں اور ان پر احسانات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح اب دیکھیں نا، جب کوئی مان لیتا ہے، حدیث شریف میں بڑی عجیب بات آتی ہے، ایک
جملے آتے ہیں 3 کہ کوئی شخص اگر صبح شام یہ پڑھ لے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں اور اس کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، اسلام کو میں اللہ کا دین مانتا ہوں اور اس پر راضی ہوں، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور اس پر راضی ہوں۔ تین جملے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حدیث آتی ہے کہ جو یہ پڑھ لے نا صبح شام تو گویا اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق بن گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے خوش کر دے۔ دیکھیں وہ کتنا مختصر عمل ہے، کتنا مختصر عمل ہے، اور یہ صرف تسلیم کرنے کے بدلے میں ہے۔ مان لیا اللہ کے دین کو مان لیا، ابھی عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی کو مان لیا تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مان تو لیا۔ جب اللہ خوش ہو گئے تو پھر اللہ ماننے والے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے نا کہ اللہ کی طرف رجوع لائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے لو لگائے، تو جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو پھر رب کی معرفت، توحید کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، اور اسلام کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس کو نعمت کہا اللہ نے، یہ بہت بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے اور مکمل ہے، تو پھر یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ دین کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ اکبر، جو قرآن نے بیان کیا اور جو قرآن کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، پھر صحابہ نے حضور کو دیکھ کے بتایا کہ حضور کے یہ مقامات ہیں لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہیں۔ حضور کے درجے کو کوئی بھی ہم میں سے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی اپنے محبوب کی شان بیان کر سکتا ہے، اور حضور کا یہ عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تعریف کا تو میں بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ یہی عبدیت، یہ جو مقام ہے نا عبدیت کا، کہ آدمی اللہ کا بندہ جب بن جاتا ہے تو پھر اللہ کو سب سے بڑا مان لیتا، اللہ اکبر، تو جو سب سے بڑا ہے اس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کرائی اپنی امت کی، اس کو متوجہ کیا، ورنہ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو تعریف اور حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کا جو تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، دنیا کا کوئی انسان وہ نہ بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ وہ حضور ہی کا یہ مقام اور منصب تھا کہ ان لوگوں کو سمجھایا کہ جو گمراہی کے آخری گڑھے کے اندر پڑے ہوئے تھے، آخری حدوں کو چھو رہے تھے، ان کو یہ ہدایت پہنچا کے ان کو وہاں سے نکال کے لے آئے۔ اب یہ ساری باتیں جب واضح ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو واضح بھی کیا، دین کو کھول بھی دیا۔ کوئی حکم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نامکمل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، حضور سمجھا کے گئے ہیں، سمجھا کے گئے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ نے سمجھایا ہے امت کو، اور امت کو قیامت تک سمجھاتے رہیں گے علماء جو دین والے ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، قیامت تک سمجھاتے رہیں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش گوئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو میرے دین کی دعوت دیتے رہیں گے، دین کے اس کام کو لے کر چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، قرآن کریم میں ابو جہل اور یہ ابو لہب اور یہ کفار و مشرکین، ان سارے ٹولے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ ضد پر ہے، ضد پر ہے، ضد کر رہے ہیں۔ تو یہ ضد جو ہے نا جہالت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت آپس میں ان کا ساتھ ہے ضد کا۔
جب آدمی کسی بات پر اڑ جاتا ہے نا تو پھر شعور تو پیچھے رہ گیا، شعور تو ختم ہو گیا نا، اب تو وہ کھڑا ہے اپنی انا پر کھڑا ہے، اس کو نقصان بھی نظر آ رہا ہے لیکن انا پر کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کو قتل کر رہے تھے بدر میں، معاذ اور معوذ، نقصان ہے جان کا، پورے خاندان کا نقصان ہے، اور وہ ان بچوں کو کہہ رہا ہے کہ ذرا نیچے کر کے یہاں سے گردن کاٹو، کہ میری گردن جب دیکھیں گے نا لوگ، میرے قبیلہ میری قوم، تو کہے کسی سردار کا سر ہے، کسی بزدل کا سر نہیں ہے، یزید نہیں تو اور کیا ہے، کہ اتنا بڑا نقصان کیا۔ اور دوسری طرف وہ ہے اللہ اکبر، دوسری طرف وہ ہے کہ جنہوں نے ہدایت کی روشنی کو قبول کیا، اپنی ضد کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، نافرمانی اور گمراہی اور ضلالت کو چھوڑا، ہدایت کو قبول کیا، اپنی زندگیوں کو روشن کیا، زندگی کے راستوں کو روشن کیا، اور اس راستے میں جان قربان کر کے اپنی خوشی اور مسرت کے ساتھ کہ ہم جس دین پر ہیں وہ حق ہے، جس دین پر جان دے رہے ہیں وہ بھی حق، ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ دوسری طرف یہ ہے، یہ ضد نہیں ہے، یہ اطاعت اور فرما برداری اپنے کمال پر ہے، فخر جو ہے ہدایت پر وہ اپنے کمال پر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی جو کیفیت ہے وہ اپنے کمال پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو کیفیت ہے، اطاعت کی جو کیفیت ہے وہ اپنے کمال پر ہے، اس سے آگے ہے ہی کچھ نہیں، جان دے گیا باقی کیا بچا۔ تو اللہ نے بدلہ وہ دیا، فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے انہیں مردہ نہ کہو، اور تم ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ زندہ ہے ہم ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ پہلے فرما رہے تمہیں شعور نہیں ہے، اس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، جو اس زندگی میں ہے انہی کو پتہ ہے کہ وہ زندگی کیسی عظیم الشان ہے۔ تو رزق کیا دیتے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو حیات کے اسباب ہیں، ہماری زندگی کے جو ذریعے ہیں، جو سبب ہیں، کھانا پینا ہے، بڑا ذریعہ تو یہی ہے نا کہ پیٹ میں کچھ جاتا رہے، پانی جاتا رہے، غذا جاتی رہے، وہ ٹھیک ہے، خون بنتا رہے، لیکن مرنے کے بعد تو یہ اسباب نہیں ہیں، تو وہ اللہ جانتا ہے اس زندگی کو بھی، اور اس زندگی کے اسباب اور اس کے رزق کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جہالت پر جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو ضد کرتے ہیں اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو اوندھا چلے منہ کے بل، یوں چلے، اور وہ شخص جو سیدھی راہ پائے، یا وہ شخص جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر، یعنی وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہے اوندھا ہو کے، وہ سیدھے راستے پر ہے، یا جو سیدھے راستے پر بالکل سیدھا ہو کے اس پر چل رہا ہے، منہ کے بل نہیں چل رہا، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو سیدھی بات ہے، سچی بات یہی ہے کہ جو منہ کے بل چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ سیدھا راستہ نہ ہموار نہیں ہے، ہموار ہے، بالکل روشن ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔
جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن سے تو راضی ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ سب سے پہلا طبقہ جو بنی نوع انسان کے اندر ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا، اور ان کی حیات میں ان پر ایمان لانے والوں کا طبقہ ہے جو بالکل روشن اور سیدھے راستے پر چلے۔ اب جو ان کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہوئے چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو ضد پر اور جہالت پر کھڑا ہے وہ منہ کے بل چل رہا ہے، اس لیے کہ ضد اور جہالت اس راستے پر چلتے ہوئے مشکلات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، ناہموار راستے ہیں، الٹے سیدھے موڑ ہیں، گڑھے ہیں، کہیں گر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال ہی ایسی دی۔ تو آج ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں مسجد میں لے آتا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا ایمان ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مکمل کیا، دین کو مکمل کیا، شریعت کو مکمل کیا، علم کو مکمل کیا، اخلاق کو مکمل کیا، نبوت اور رسالت کو مکمل کیا، ہر چیز اپنے کمال درجے پر پہنچا دی۔ ہمارا ایمان ہے کوئی ایسی صفت باقی نہیں رہی جو کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے اور حضور علیہ السلام کے اندر نہ ہو۔ جس رخ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھنا چاہیں آ کر دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حسین، خوبصورت، جمیل اور مکمل نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ایسے ہے یہاں ایسے، آپ حرف گیری نہیں کر سکتے، انگلی نہیں کھڑی کر سکتے، اللہ نے ایسا بنایا صورتاً بھی اور عملاً بھی، وہ بنی نوع انسان کے لیے نمونہ بنا کر کہ انہی کی پیروی ہے، انہی کی اطاعت ہے، انہی کی فرما برداری ہے، مجھ تک پہنچو گے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، آج ہم اللہ کو مانتے ہوئے جب غیر اللہ کے راستے پر چلیں گے، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی رسول مانتے ہوئے پھر کوئی نیا راستہ نکال کے، کوئی نبوت کی نئی قسم نکال کے کسی اور کو ذلی بروزی تشریح غیر تشریح پتہ نہیں کیا کچھ اس کو بنا کے ہم کوئی نبوت کا اجرا کر دیں، نبوت کا راستہ نکال لیں، کسی کو نبی مان لیں کہ ہم ان معنوں میں نبی مانتے ہیں۔ اللہ کو مانے تو شرک بھی ساتھ کرے، نبی کو مانے تو شرک پھر نبوت کرے، صحابہ کو مانے صحابہ کو برا بھلا بھی کہیں، قرآن کو مانے قرآن کی آیتوں کا انکار بھی کریں، مانن بھی عملاً بھی، اور اپنی من مرضی کی تشریحات کریں، لوگوں کو گمراہ کریں۔ حدیث کو مانے بھی کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن اس کا معنی غلط کر دے، یا جو حدیث مزاج اور طبیعت اور دنیا کے مفاد کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں، اور جس حدیث میں ہمیں نفع نظر آئے، ہر طرف ہمیں نفع نظر آئے، اس کو ہم قبول کر لیں۔ یہ تو اپنی مرضی ہوئی، اللہ کی مرضی تو نہ ہوئی۔ تو اس طرح ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ گمراہی کے گوشے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، اس کے رخنے ہیں، اور مختلف پگ ڈنڈیاں ہیں۔ آپ چلتے چلتے گر جائیں گے، آپ مڑ جائیں گے، کسی اور راستے پر چل نکلیں گے، اور وہ صراط مستقیم وہ ہمارے قدموں سے بھی نکل جائے گا، ہماری آنکھوں سے بھی اوجھل ہو جائے گا، جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی راستے پر چلانے، حضور دکھانے کے لیے آئے۔ یہ دیکھو کتنا روشن، حضور دکھاتے رہے مسلسل، ایک ایک صحابی کو وہ راستہ دکھایا، اور تمام صحابہ نے پوری امت کو وہ راستہ دکھایا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پھر نہ نبی نے نہ صحابہ نے، کسی نے بھی مشرکین سے عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبوت اور رسالت پر کوئی مفاہمت نہیں کی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ کسی اور نبی کو قبول کر لیں۔ جس نے دعویٰ کیا اس کے خلاف جہاد ہوا ہے، اس کو صاف کیا راستے سے۔ اور قرآن کریم کے مقابلے میں کسی کی کتاب کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کیا۔ مسیلمۃ الکذاب نے کہا مجھ پر وحی آئی، اس نے کچھ آیتیں گھڑی، اس نے پیش کی، لیکن نہیں مانی صحابہ نے کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کی زبان سے جو کلام سنا ہے ہم تو اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی اور شخص کے ایسے کلام پر کہ وہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم ایمان نہیں رکھتے۔
یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صبح شام ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ کا بھی معمول تھا، اور تب سے آج تک امت میں نیک لوگوں کا معمول چلا آ رہا، اور نیک نہ بھی ہو وہ یہ معمول کرے تو وہ نیک ہو جائے گا، اس معمول پر عامل ہو جائے نیک ہو جائے گا۔ کہ روز یہ فتنے اتنے ہیں، شور شرابہ اتنا ہے، لالچ اتنے ہیں، اور شیطان اتنا بن سور کے ہمارے سامنے کھڑا ہے، گمراہی کے راستے اس نے اس طاقت اور قوت کے ساتھ بڑے خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے اس نے راستے کھول دیے ہیں۔ تو ان سارے رذائل سے، ان ساری گمراہیوں سے، اور ان سب اللہ کے خلاف چلنے والے، نبی کے خلاف چلنے والے ان راستوں، ان نظاموں، ان تہذیبوں، ان نظریات اور افکار سے اور ان اعمال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو روزانہ اس کی تجدید کریں۔ موبائل کی بیٹری تو روز ہم اس کی ریچارج کرتے ہیں، اس کو تھوڑی سی بھی ڈاؤن ہو تو ہم چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ جو بیٹری ایمان کی چارجنگ نہیں ہوگی تو کیسے آگے کامیاب ہوں گے؟ تو کلمہ شہادت بھی روز پڑھنا چاہیے، کلمہ طیبہ بھی روز پڑھنا چاہیے، اور اس بات کی روز اللہ کے سامنے گواہی دینی چاہیے کہ میں اللہ تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اے اللہ میں تیرے عطا کیے ہوئے دین کو، اسلام کو دین مانتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے مبعوث کیے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، ختم نبوت پر میرا ایمان اور یقین ہے، اور غیر متزلزل یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چارجنگ کر دیتی ہے، ایمان طاقتور ہو جاتا ہے، مضبوط ہو۔ اسی لیے تو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو شیطان آگے کھڑا ہے، آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو شیطان آگے کھڑا ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ ان تمام فتنوں سے بھی بچائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس کا وعدہ ہے میری طرف آؤ میں بچاؤں گا، مجھ سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے، یا حافظ یا حفیظ یا سلام، وہی سلامتی دینے والا ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر نتیجہ دیکھو اللہ کیسے ہمیں بچاتے ہیں، کیسے ہماری زندگی کے اعمال میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ ہماری غمی ہے تو اس میں اللہ ہمیں صبر دیں گے، اور صبر پر بھی اللہ ہمیں ثواب دیں گے۔ ہماری خوشی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی خوشیوں کو منائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ہم تو خوش ہیں ہی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ اس نے اپنی خوشی کو میری خوشی کے ساتھ ملا دیا۔ تو دونوں حالتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن دونوں حالتوں میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اس کو کوئی نعمت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ سے مومن ناراض نہیں ہوتا، اللہ سے مومن شکوہ نہیں کرتا۔ کیا شکوہ کرنا؟ مالک ہے، یا تو ہم اللہ سے کوئی زبردستی کوئی کام کروا سکتے ہو، اس پر طاقت رکھتے ہو، کسی کو طاقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی منت کر کے، اللہ کی خوشامد کر کے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے تو ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں، اور وہ راضی ہو جاتا ہے، ایسے ہی راضی ہوتا ہے۔ ایک ہے وہ عربی کا شعر کہ جو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں جو اس سے سوال کرنا چھوڑ دے، اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو اس سے سوال کرے۔ تو اللہ کی تو شان ہی یہی ہے بھائی، اس اللہ سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہے جو ہمارے دل و دماغ پر اٹھنے والی خیالات کی، تصورات کی لہروں سے بھی واقف ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں کیا بات ہے، اللہ جانتا ہے، واقف ہے۔ میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔
تو دل دماغ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، دین کی دعوت، دین کا داعی بن کر ہمیں اپنی ایک اس زندگی کو گزارنا ہے، اور ایک مومن اور مسلمان والی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہے یہ ایمانی ماحول کے اندر ہی آ کر پیدا ہو سکتی ہے، شیطانی ماحول کے اندر کھڑے ہو کر ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ شیاطین ابالسہ عصر ان کی مجالس میں بیٹھ کر ہمیں قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے گا، ہمیں نبوت اور رسالت سمجھ میں آئے گی، ہمیں حضور کی سنتیں سمجھ میں آئیں گی۔ حد ہو گئی ہے، وہ وہیں سمجھ آئیں گی جہاں یہ اعمال ہوتے ہیں۔ نماز مسجد میں ہی سمجھ میں آئے گی، نماز کیسے پڑھی۔ اب بچوں کو ہم لے آتے ہیں، بچے دیکھ کے ہماری نقل کرتے ہیں، جوانوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، ان کی عادت بن جائے گی، نماز ان کی زندگی کا معمول بن جائے گا۔ محبت، ترغیب اس کو لے کر چلے۔ حلال اور حرام ہم اپنے گھروں میں جب خود سمجھائیں گے اور اس ماحول میں بٹھائیں گے جہاں حلال اور حرام کا فرق کیا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے، گفتگو میں بھی اور معاملات میں بھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، تمام اعمال میں، کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں، اللہ نے حرام کیے ہیں ہمارے لیے حرام ہے، اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے حلال ہے، بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی اب نہیں آئے گا جو ہمیں بتائے گا، حضور سب کچھ بتا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کی خیر بھلائی اور اس کی فوز و فلاح اس دنیا میں اور آخرت میں، اس کی تمام باتیں بنی نوع انسان کو بتا دی، اپنی امت تک پہنچا کر گئے ہیں۔ کوئی ایک بات بھی باقی نہیں رہی جو کوئی اور نیا آدمی آ کے ہمیں کوئی نئی بات بتائے گا، ہے ہی نہیں کسی کے پاس کچھ، کیا بتائے گا آ کے؟ نہ کردار ہے نہ گفتار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گفتگو بھی غلیظ ہے، کردار بھی گندا ہے، وہ ہمیں کیا ہدایت دیں گے؟ تو ہدایت وہ کیا ہے کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، دوستی کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، تو ہدایت انہی سے ملے گی۔ جو اس راستے سے ہی ہٹے ہوئے ہیں ان سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔